نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز و محترم سید احمد شاہ صاحب دامت برکاتکم، جملہ علماء و مشائخ اعظام، مہمانان گرامی اور نہایت ہی خوشبخت حاضرین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایان لطف و کرم اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مقدسہ کا صدقہ ہے کہ آج ہم سب یکم محرم الحرام کو اس سالانہ 10 روزہ محافل محرم الحرام میں آج پہلی نشست میں جمع ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مجھے بھی غالباً 2013-14 میں کلاس کے میں یہ شرف ملا تھا شاہ صاحب قبلہ نے جی نہیں زیادہ ہو گئے، آپ نے دعوت دی تھی، اس وقت مسجد چھوٹی تھی، تو یہ میرا خیال ہے 12واں سال ہے 10 روزہ محافل کا۔ اب 12 سال مکمل ہو گئے نا، تو ان 12 سالوں میں میری حاضری آج پہلی ہے، جو 12 سال تسلسل سے پروگرام ہو رہے ہیں۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شاہ صاحب قبلہ کو اور ان کے دوست احباب جتنے بھی دامِ درم سخنِ جس انداز میں حصہ لیتے ہیں، میں ان سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ان محافل کا آغاز کیا، اور دعا گو ہوں کہ رب کائنات توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اسی طرح ہماری آنے والی نسلیں بھی یہ پروگرام اسی طرح کرتی رہیں۔ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم آج جس ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ جو خود خدا کرتا ہے۔ یہ ذکر بندوں کا محتاج ہی نہیں ہے، یہ ذکر وہ ذکر ہے جو خود خدا کرتا ہے۔ آج پہلی ہماری مجلس ہے، ہماری پہلی یہ محفل ہے، 10 روزہ محفلیں انشاءاللہ ہوں گی۔ آج چونکہ بنیاد ہے، جو باتیں میں عرض کروں گا یوں سمجھ لیں کہ ایک طالب علم ہوں ادنا سا، اور میرے لیے یہ شرف کی بات ہے کہ علماء اور مشائخ جتنے بھی میرے سامنے تشریف فرما ہیں، میں ان سے دعائیں لینے کے لیے تھوڑا سا سبق عرض کروں گا۔ نسبت بڑی ہو تو مان بھی ہوتا ہے۔ ہمیں لوگ اس ٹائٹل سے یاد کرتے ہیں کہ یہ سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے شاگرد ہیں۔ یہ بات یہ بات میں نے یہ
اس لیے میں نے بات عرض کی کہ جو کچھ بھی بیان کروں، آپ کو جو کچھ بھی اچھا لگے، یہ اسی نسبت کا صدقہ ہے، اسی نسبت کا فیضان ہے۔ بقول میرے اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، پترا لوکاں نوں ایک نہیں لبدا، رب نے تینوں دو دو طاہر عطا کیتے نے۔ تینوں استاد بھی طاہر دیتا ہے، تینوں مرشد بھی طاہر علاء الدین دیتا ہے، غوث پاک دا پتر عطا کیتا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کبھی کبھی موج میں آ کر کے نمبر لے گئے، یہ نمبر ہمارے آپ کے دنیا کے ہیں، ہم اس پہ جتنا بھی فخر کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ نسبت عطا کی ہے کہ ہم ساری زندگی، کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ذکر آپ کیوں کرتے ہیں، یہ ذکر معاذ اللہ چھوڑ دیں، تو ہم کہتے ہیں آپ روز کھانا کیوں کھاتے ہیں، روز پانی کیوں پیتے ہیں، آپ روز یہ کھانا پینا جو کھاتے ہیں، یہ جو خوراک لیتے ہیں، آپ کی خوراک اگر یہی ہے کہ آپ اس خوراک کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، تو ہم دنیا کو ببانگ دہل بتاتے ہیں کہ ہم بھی ذکر اہل بیت کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہ ہماری روح کی غذا ہے، ہم دن رات اسی ذکر سے، یوں سمجھیں آغاز بھی اسی ذکر سے ہوتا ہے اور اختتام بھی ہماری آخری سانس کا اسی ذکر پہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں گوشہ درود کی نسبت حاصل ہے، اور دنیا میں واحد گوشہ درود ہے جو 14 صدیوں سے میرے آقا نے سنبھال کے رکھا تھا، اور منہاج القرآن کے حصے میں آیا کہ شیخ الاسلام نے بنایا۔ آقا مدینے والے چاہتے تو کسی اور کو بھی خیرات عطا کر سکتے تھے، مگر یہ گوشہ درود کی خیرات ہمیں ملی، اور ہمیں صرف یہی بتایا گیا کہ ذکر محمد و آل محمد میں زندگی گزارو، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور آپ بھی آج میں آغاز میں یہ چند جملے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اینڈ پہ موقع نہ ملے۔ میری التجا صرف اتنی ہوتی ہے کہ جتنے دوست احباب اب فریش بیٹھے ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، میں آپ سب سے صرف ایک ریکویسٹ کروں گا کہ میری تقریر کا خلاصہ ہے ایک جملہ جو میں نے زندگی میں پہلی بار اپنے استاد سے سنا تھا، پہلی بار، پہلا پیریڈ تھا، پہلی کلاس تھی، اور پہلا جملہ اس طاہر کا یہ تھا کہ بیٹا آج کے بعد بے وضو رہنا چھوڑ دو۔ آج کے بعد آج طہارتوں والے گھر سے فیض لینے کے لیے پہلا سبق ہے، پہلا درس ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس ملک کو جہاں تک یہ قوم بگڑ چکی تھی نا، اسے ایک طاہر نہیں چاہیے تھا، گلی گلی میں طاہر چاہیے تھے۔ یہ اسی کے لیے پہلا درس دیا تھا، پہلا سبق دیا تھا، پہلا جملہ ہمیں عطا کیا تھا 80s میں کہ بیٹا آج کے بعد بے وضو رہنا چھوڑ دو۔ الحمدللہ اس وقت سے وضو قائم ہے کہ جب بھی ٹوٹا ہے فوراً جوڑا ہے، کبھی قضا نہیں کی۔ آپ کے لیے بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، دوستو آغاز پہ میسج دے رہا ہوں کہ خدا را طہارتوں والے گھر سے فیض لینا ہے تو آج یہ پلے باندھ کے جاؤ، نیت کر کے جاؤ۔ میں وعدے لینے کا قائل ہی نہیں، وعدے لینے کی مجھے عادت ہی نہیں، وعدے ٹوٹ جاتے ہیں، ارادہ کر کے جاؤ
کہ یا اللہ آج کے بعد بے وضو نہیں رہنا. جب یہ ارادہ کر لو گے تو پھر انشاءاللہ پہچان ہو جائے گی کہ حسینی کون ہوتے ہیں اور یزیدی کون ہوتے ہیں. میں نے جس آیہ مقدسہ کے الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بے شک اللہ نے یہ ارادہ فرمایا اور وہ اپنے ارادے کی تکمیل کر چکا کہ اہل بیت اس نے تم سے ہر قسم کے رجس کو دور کر دیا اور تمہیں ایسا پاک اور صاف کر دیا جیسا کہ پاکیزگی کا حق ہے. یہ جو ترجمہ میں کر رہا ہوں نا، یہ جو دو الفاظ ایک جیسے ہے نا، یہ لیطہرکم تطہیرا. یطہرکم پہلے ہے، تطہیرا ساتھ ہے. دو الفاظ تنوین کا جو فائدہ ہے وہ عربی قواعد کی طرف نہیں جاتا، لیکن یوں سمجھ لیں کہ جہاں کسی بات پہ زور دیا جانا ہو نا، وہاں دونوں الفاظ ایک جیسے لائے جاتے ہیں. جیسے یسلموا تسلیما، آیہ درود پڑھتے ہیں نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ